بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ خواتین و حضرات، نمازی بھائیوں اور بہنوں، ہمیں شریعت مطہرہ میں بہت سے ایسے اعمال ملتے ہیں جن اعمال کے بارے میں خصوصی طور پہ یہ بتلایا گیا ہے کہ ان اعمال کے کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض اعمال بعض زمانوں کے ساتھ، یعنی بعض وقت کے ساتھ اور بعض جگہ کے ساتھ خاص ہیں۔ جو زمانے کے ساتھ خاص ہیں ان میں سے ایک اہم عمل وہ جمعہ کے دن کے اعمال ہیں اور نماز جمعہ کی ادائیگی ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت، اس بارے میں دو تین اہم باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ جمعے کے دن کا آغاز کب ہو جاتا ہے؟ تو جمعرات کو جب غروب آفتاب ہو جائے تو اس کے بعد سے چونکہ اگلا دن شروع ہو جاتا ہے تو وہاں سے جمعے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ایسا مسلمان جس کی وفات جمعے کے دن ہو جائے یا جمعے کی رات کو ہو جائے، یوم الجمعتی او لیلۃ الجمعتی، یعنی جمعے کی رات کو، جمعے سے پہلے جمعرات کے بعد آنے والی رات کو، یا جمعے کے دن میں اس کی وفات ہو جائے، تو یہ جمعے کے دن کی وفات کا ہونا یہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر دے۔ اگرچہ اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی روایات ہیں ان روایات میں ساتھ یہ شرط خود بخود رکھی جائے گی کہ اس نے کبیرہ گناہ نہ کیا، لیکن اللہ کی رحمت سے کیا وعید ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مالک ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں، وہ چاہیں تو کسی کے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیں، کسی کے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جمعے کے دن اور جمعے کی رات کی۔ پھر سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کی اہمیت کے اعتبار سے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی، یہ ارشاد فرمایا کہ فیہ خلق آدم، یہ جمعے ہی کا دن تھا جس میں آدم علی نبینا وعلیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ پھر دوسری اہمیت یہ بیان فرمائی کہ یہی وہ دن ہے جس میں انہیں زمین پر اتارا گیا۔ پھر تیسری فضیلت یہ بیان فرمائی کہ یہی وہ دن ہے جس میں ان کی وفات ہوگی۔ پھر چوتھی اہمیت یہ بیان فرمائی کہ یہی وہ دن ہے جس میں ایک ساعت ایسی ہے، ساعت تقریباً 20 منٹ کی ہوتی ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب جمعے کی ساعت کا ذکر کیا تو وہ اشار بیدہ یقللھا، آپ نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ ساعت ہوتی بہت تھوڑی سی ہے۔ تو علماء نے کہا ہے کہ وہ ساعت تقریباً 20 یا 25 منٹ کی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ چوتھی اہمیت بیان فرمائی جمعے کے دن کی کہ اس جمعے کے دن میں ایک ساعت ایسی ہے، یعنی کہ 20-25 منٹ ایسے آتے ہیں کہ اگر کسی بندہ مسلم کو وہ مل جائیں اور وہ اس میں دعا کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، لازماً قبول ہوتی ہے۔
ایک دوسری حدیث مبارکہ میں بھی یہی مضمون ہے، یہی والی بات آئی ہے۔ اب یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ تو اکثر علماء نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ اس وقت کو شریعت نے متعین نہیں کیا، اور متعین اس لیے نہیں کیا کہ انسان اس دن کے اندر عبادت میں لگا رہے، کیونکہ اگر متعین ہو گیا تو پھر انسان ذرا سست ہو جائے گا، پھر اسی وقت میں عبادت کرے گا، باقی اوقات میں عبادت نہیں کرے گا۔ لیکن البتہ بعض علماء نے پھر یہ کہا ہے کہ اس کو فکس کیا جا سکتا ہے، اس کو متعین کیا جا سکتا ہے۔ تو کون سا وقت ہو سکتا ہے؟ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تو وہ دو خطبوں کے درمیان جب بیٹھتا ہے، تھوڑا سا توقف کرتا ہے، اس وقت میں انسان اگر یہ دعا کر لے تو انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جبکہ اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ وقت یہ غروب سے پہلے کا وقت ہے، یعنی جمعے کا دن جب ختم ہو رہا ہو تو جمعے کا دن جب غروب آفتاب ہو رہا ہو، اس سے 20-25 منٹ پہلے انسان کو دعا شروع کر دینی چاہیے، اور انسان کو پھر غروب تک دعا کرتے رہنا چاہیے، چونکہ یہ وہ وقت ہے جس میں زیادہ علماء کی رائے ہے کہ اس میں بندہ مومن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک یوم الجمعہ کی فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ اس میں یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمین پر اترنا، یہ تو انہوں نے ایک پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا، آپ کو زمین پر اتار دیا گیا، تو اس میں کوئی فضیلت والی بات تو نہیں ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا ہے، اہمیت بتائی ہے کہ اسی دن کے اندر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر بھیجا گیا تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ اس میں بھی فضیلت ہے، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ انسان زمین پر آیا اور زمین پر آنے کے بعد دوبارہ پھر انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ تو جنت میں اس کا جانا زمین پر اترنے کے بعد ہے، زمین پر نہ اترتے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، زندگی کا یہ سارا منظرنامہ نہ چلتا، اور پھر انسان کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ اعمال کرنے کے بعد ہی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے۔ اور پانچویں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہمیت یہ بیان فرمائی کہ یہی وہ دن ہے جس کے اندر قیامت قائم ہوگی، جبکہ ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَالصَّاعِقَةُ، یہی وہ دن ہے جس کے اندر سور پھونکا جائے گا، اور یہی وہ دن ہے جس دن کے اندر انسان پھر اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف چلیں گے۔ تو اس لیے اس دن کی یہ بھی اہمیت ہے۔ پھر اس دن کی اہمیت اس نماز جمعہ کی وجہ سے بھی ہے۔ ہاں، پھر اس دن کی ایک اہمیت یہ ہے کہ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف امتوں کو مختلف دن دیے تھے، بلکہ ایک روایت میں تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بعض امتوں کے اوپر اس چیز کو مبہم رکھا گیا تھا کہ دیکھو کوئی ایک عبادت کا دن ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، دیکھو کوئی ایک عبادت کا دن ہے جو بہت فضیلت والا ہے، اب اسے خود ہی تلاش کرو۔ تو یہود کو وہ دن متعین نہیں بتایا گیا، یہود نے یوم السبت کو لے لیا، ہفتے کے دن کو لے لیا۔ نصارہ نے اس دن چونکہ متعین نہیں تھا، انہوں نے کوشش کر کے اتوار کا دن لے لیا۔ لیکن اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اللہ پاک نے متعین کر کے بتا دیا کہ یہ جمعے ہی کا دن ہے جو سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے، جمعے ہی کا دن ہے جو سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے۔ پھر اس دن کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین نماز جو کوئی مومن پڑھتا ہے، بہترین نماز جو کوئی مومن پڑھتا ہے وہ جمعے کے دن کی فجر کی نماز ہے جو وہ جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ تو گویا تمام دنوں میں سے صرف فجر کے دن کی فجر کی نماز جو جمعے کے دن پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ وہ بہترین نماز ہے۔ یہ بھی جمعے کی اہمیت کی طرف ایک اشارہ ہے۔ پھر جمعے کے دن کے فضائل اور جمعے کے دن کے آداب کو اگر دیکھ لیں ہم، تو سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے دنوں کا سردار ہے، سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے۔ بعض جگہ پہ آتا ہے کہ یہ فقراء کی عید ہے، فقراء کے لیے، غریب اور مساکین، غرباء اور مساکین کے لیے یہ دن یہ ایسے ہے جیسے بمنزلہ عید ہے۔
پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی اہمیت بیان فرمائی تو ساتھ ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ یہ دن سید الایام ہے لہٰذا سید البشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود اس دن کے اندر بھیجنا چاہیے۔ البتہ اس دن کے ساتھ کسی بھی عبادت کو خاص نہیں کرنا چاہیے، جیسے اگر کوئی شخص صرف جمعے کے دن روزہ رکھے، یعنی باقی کسی دن روزہ نہ رکھے، جمعے کے دن روزہ رکھ لے، تو اس سے منع کیا گیا ہے حدیث میں کہ کسی خاص نماز کو جس کا شریعت میں ذکر نہیں ہے اس کو متعین کر لینا، اور کسی یعنی اس دن کے اندر متعین طور پہ ہمیشہ ہی روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں ایام 20 جو جن کا روزہ مسنون ہے وہ اگر جمعے کے دن میں پڑ جائیں تو پھر آپ روزہ رکھیے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن سفر شروع کیا کرتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعرات کو سفر شروع کیا کرتے تھے، جمعے کے دن کے سفر کا نہیں ہے، جمعرات کے دن کا سفر مسنون ہے۔ یہ بعض روایات میں یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے واقعات میں اس کا ذکر ہے۔ تو ایک تو فضیلت اس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ اس دن کے اندر مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو چونکہ یہ بہت اہم دن ہے۔ پھر اس کی دوسری فضیلت جو احادیث میں آتی ہے وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اہتمام سے، یعنی ہو سکتا ہے کہ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو نہ کیا ہو، ورنہ حدیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ اس کا ذکر ہے کانا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کانا یقرأ تلاوت کیا کرتے تھے فجر کے جمعے کے دن فجر کی نماز کے اندر سورہ الف لام میم سجدہ پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ انسان یا سورہ دہر، اس سورت کے دو نام ہیں، سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے۔ 29ویں پارے کی یہ آخر سے پہلے والی سورت ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ فجر کی نماز میں یہ دو صورتیں تلاوت کیا کرتے تھے، پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ جو 23ویں پارے میں ہے، جو 21ویں پارے میں ہے، اور دوسری رکعت کے اندر یہ والی سورت سورہ دہر جو 29ویں پارے میں ہے۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ یہی صورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں تلاوت کیا کرتے تھے، تو وہ اس لیے کہ ان صورتوں کے اندر مضامین ایسے ہیں جو انسان کو آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ سورہ الف لام میم سجدہ کا بنیادی مضمون انسان کی تخلیق اور پیدائش ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے، تو انسان کو اپنی تخلیق اور پیدائش پہ غور کرنا چاہیے کہ ایک ناپاک قطرے سے میں پیدا کیا گیا ہوں، میری کیا مجال ہے اور میرے لیے کیا لائق ہے کہ میں تکبر کروں، اور کیا میرے لیے یہ مناسب ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کروں۔ اور پھر جو سورہ دہر ہے اس کا بنیادی مضمون جنت کی نعمتیں ہیں، مومن کو جنت کی نعمتوں کو یاد کر کے نیک اعمال کے اندر رغبت اختیار کرنی چاہیے۔ پھر جمعے کے دن کی ایک اہم ادب کہہ لیجئے، فضیلت کہہ لیجئے یا عمل کہہ لیجئے، وہ جمعے کی نماز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جو جان بوجھ کر، کوئی عذر نہیں تھا اس میں، جان بوجھ کر 3 جمعے متوالیات پے در پہ 3 جمعے کی نماز قضا کر دیتا تو اس کے بارے میں بہت وعید آئی ہے، دل کے اوپر اس کے مہر لگ جاتی ہے۔ اور آپ بھی بخوبی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو جمعے کی نماز بھی ادا نہیں کرتے، جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ جمعے کی نماز جو شخص نہیں پڑھتا اس کا دین میں کیا حصہ ہوگا؟ اس لیے جمعے کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کے اندر جو ایک اور عمل جس کا ذکر فرمایا وہ ہے سورہ کہف کی تلاوت۔ اس کے بارے میں 3 طرح سے پڑھنے کا ذکر ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ سورہ کہف پوری پڑھیں، اول سے لے کے آخر تک پوری سورہ کہف پڑھیں۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کرتا ہے تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے، ایک نور اس کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ، اگر انسان کے پاس وقت نہیں ہے، یاد نہیں رہا، بالکل آخری وقت میں یاد آیا کہ میں تو سورہ کہف کی تلاوت ہی نہیں کر سکا، تو پھر سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھ لیجیے۔ اگر کوئی 10 آیات ابتدائی بھی پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اس کو بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی، یا سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھ لیجیے۔ اگر آخری 10 آیات بھی پڑھ لیں
تو پھر بھی فضیلت حاصل ہوگا۔ تو ایک فضیلت تو یہ ارشاد فرمائی کہ اس کے لیے نور روشن ہو جائے گا، اور دوسری فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ جو سورہ کہف کی مستقل جمعے کے دن تلاوت کرے گا، اگر اس کی زندگی کے اندر دجال کا فتنہ نکل آیا، ظاہر ہو گیا، تو انشاءاللہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور آپ جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ دجال کے فتنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور دجال چونکہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا تو ٹیکنالوجی اپنے عروج پر جا رہی ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ اب علامات قیامت پے در پے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے جمعے کے دن۔ اور پھر یہ جمعے کے دن جو سورہ کہف کی تلاوت ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جمعے کی نماز کے بعد ہی کریں، اس کا تعلق یوم الجمعہ کے ساتھ ہے، جمعے کی نماز کے ساتھ نہیں ہے۔ لہٰذا آپ صبح میں تلاوت کر لیجئے، آپ مسجد میں جلدی آ جائیں جمعے کی نماز سے پہلے تو بیٹھے بیٹھے تلاوت کر لیجئے، جمعے کی نماز کے بعد تلاوت کر لیجئے، عصر کی نماز کے بعد تلاوت کر لیجئے، جیسے آسانی، مرد بھی پڑھیں عورتیں بھی پڑھیں، اس کا اہتمام کریں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرشتے کو ہر مسجد میں مقرر کر دیتا ہے۔ وہ فرشتہ آ جاتا ہے، دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور ہر نمازی کے وقت کے آنے کے مطابق اس کے لیے اجر لکھتا ہے۔ تو جو بالکل پہلے وقت میں آ جاتا ہے، جس وقت کے اندر ابھی خطبہ بھی شروع نہیں ہوا، تو اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ پھر جو دوسرے وقت میں آتا ہے اس کو بیل صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو تیسرے وقت میں آتا ہے اس کو مینڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو چوتھے وقت میں آتا ہے اس کو ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس سے بھی آخری وقت میں آتا ہے تو پھر اس کو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے پھر وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اور وہ فرشتے بھی خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں، وہ فرشتے بھی خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس چیز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ظاہری بات ہے اس سے مراد عربی کا خطبہ ہے، اردو والا خطبہ تو صرف ایک تذکیر کے لیے ہے، بیان کے لیے ہے، لیکن چونکہ 7 دنوں کے بعد ایک دن آتا ہے جس میں ہم کچھ دین کی بات سن سکتے ہیں، تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اردو بیان خود شروع ہونے سے پہلے بھی مسجد میں آ جائیں تاکہ ہم دین کی باتوں کو سن لیں۔ لیکن اگر سستی کی وجہ سے نہ آ سکیں تو کم از کم عربی خطبے سے پہلے مسجد میں آ جائیں تاکہ ہمیں پورا ثواب حاصل ہو جائے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو جلدی مسجد کے اندر آ جاتا ہے اور 2 نمازیوں کے درمیان آگے آنے کے لیے ان کے کندھوں کو پھلانگ کے آگے نہیں آتا، پھر جب امام خطبہ سنتا ہے تو پوری توجہ کے ساتھ جب امام خطبہ کہتا ہے تو وہ پوری توجہ کے ساتھ خطبہ سنتا ہے، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے 2 جمعوں کے درمیان جو گناہ اس سے ہوئے اس کے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر جمعے کے دن کے آداب بھی خود احادیث مبارکہ میں ان کا ذکر ہے۔ ایک اہم چیز جس کا ذکر آیا ہے وہ ہے غسل۔ جمعے کے دن غسل کرنا بہت ہی فضیلت کی چیز ہے۔ بعض علماء کے نزدیک تو واجب ہے، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اتى الجمعۃ فلیغتسل، جو جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے اسے چاہیے کہ غسل کرنا چاہیے۔ یہاں میں ایک چیز کی وضاحت کروں، یہ جو ہم جمعے کے دن غسل کرتے ہیں اس کا تعلق جمعے کے دن کے ساتھ ہے، جمعے کے دن کے ساتھ ہے۔ لہٰذا جس طرح ہمارے ہاں پہلے جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی تو لوگ جمعے کی نماز کے لیے جمعے کی نماز سے متصل پہلے غسل کیا کرتے تھے، لیکن اب چونکہ جمعے کی چھٹی نہیں ہے تو ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ گھروں سے نکلتے ہیں صبح، تو وہ صبح جو غسل کرتے ہیں اسی میں مسنون غسل کی نیت کر لیا کریں۔ صبح کے وقت جمعے کے دن جو غسل کریں تو اسی میں غسل مسنون کی نیت کر لیا کریں، اور اگر وقت ہے آپ گھر میں موجود ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ 11 ساڑھے 11 بجے غسل کر لیجئے اور اس میں آپ نیت کر لیجئے کہ میں مسنون غسل کی نیت کر رہا ہوں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پہ ذکر کیا، او یدہن دہنا، یعنی وہ شخص جو جمعے کی تیاری کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کچھ تیل لگا لیا کرے، او یطیب طیبا، یہاں یہ ہے کہ وہ کوئی خوشبو لگا لیا کرے، جو خوشبو بہتر سے بہتر اس کو میسر ہے وہ جمعے کے دن لگا کے آیا کرے۔
یہ جمعے کے دن کی جو فضیلت ہے اور جمعے کے دن کے جو آداب ہیں اس کے تحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا۔ یہاں ایک اور چیز کا ذکر بھی میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے ہاں اکثر نماز پڑھنے کے لیے جو ہمارے ساتھی آتے ہیں تو اکثر نے پینٹ پہنی ہوتی ہے، ٹراؤزر پہنا ہوتا ہے۔ تو پہلے بھی یہ مسئلہ بتایا گیا تھا کہ انسان کی ناف سے لے کے اس کے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہ سطر میں داخل ہے۔ یہ حصہ مرد کے لیے ڈھانپنا ضروری ہے۔ اگر یہ حصہ کھلا ہو جائے، عام حالات میں کھلا ہو جائے جبکہ انسان نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ گناہ کی چیز ہے۔ اور آپ بتائیے کہ اگر نماز کے اندر یہ حصہ ظاہر ہو جائے تو اس کی نماز کا بیچارے کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے اس کا بہت اہتمام کیا کریں کہ اگر ٹراؤزر پہنا ہوا ہے تو اس کے ساتھ کھلی شرٹ پہنیں، لمبی شرٹ پہنیں، چونکہ ایسا نہ ہو کہ سجدے میں جاتے ہوئے یہ والا جو حصہ ہے یہ انسان کی پشت سے بیک سے ظاہر ہو جائے تو بہت خطرناک بات ہے۔ جب انسان کی سطر ہی ظاہر ہو گئی تو اس کی نماز کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب ہم نماز کسی بھی نماز کے لیے آئیں تو اس میں اس چیز کا اہتمام کریں۔ لباس بھی اچھے سے اچھا جو میسر ہو وہ جمعے کے دن پہن کے، خاص طور پر سفید لباس کا ذکر تو نہیں ہے جمعے کے دن کے لیے، لیکن چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفید لباس کو پسند کیا کرتے تھے، یہ بھی ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ سفید لباس پہنا کرو اور سفید ہی کپڑے کے اندر اپنے مردوں کو دفنایا۔ تو اس لیے اگر میسر ہو تو سفید لباس انسان پہن لے، نہ میسر ہو کوئی اور لباس بھی پہن سکتا ہے۔ لیکن اگر پتلون استعمال کر رہے ہیں، پینٹ شرٹ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں اس چیز کا خصوصی اہتمام کیا کریں۔ یہ وہ چند باتیں تھیں جو جمعے کے دن کے ساتھ خاص تھیں۔ بات کا خلاصہ جمعے کے دن کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں اس دن کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی اس کا اہتمام کروانا چاہیے۔ خواتین اگر نماز کے لیے آ رہی ہیں تو وہ بھی اس کا اہتمام کریں، اور جو سب نماز کے لیے آ رہے ہیں وہ صفوں کے اتصال کا، کھڑے ہونے کا وہ خاص اہتمام کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس دن کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آداب کے ساتھ اس دن کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔